السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، کینیڈا نے اچانک سے ویزے جو ہیں وہ دینا بند کر دیے ہیں، اور یہ کون سے ویزے ہیں اور کیوں کینیڈا نے یہ سٹیپ اٹھایا، حالانکہ تمام دنیا سے، خاص کر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایشیا کے جو ممالک ہیں، یہاں سے تو بہت سارے لوگ صرف اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اسٹڈی ویزا پر چلے جائیں، ورک ویزا پر چلے جائیں۔ کینیڈا جو ہے وہ فرسٹ ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، اور امیگریشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑا زور ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جناب کینیڈا جانا ہے، کینیڈا جانا ہے۔ آپ پاکستانی پنجاب دیکھ لیں، انڈین پنجاب دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی جو ہے وہ رٹ ملتی ہے وہاں سے کہ بس جی کینیڈا جانا ہے، جی کسی طرح کینیڈا کا کام ہو جائے، اور ہو بھی جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے، کسی اور نے نہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک بڑا اعلان کیا، اور انہوں نے ایک ویزا کیٹیگری کی جو فورن ورکرز کے ریلیٹڈ ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو ٹیمپرری فورن ورکرز پروگرام ہے، جس کو آپ ٹیمپرری فورن ورکرز TFWP پروگرام کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پروگرام کو اچانک انہوں نے کیوں اس کے اندر جو ہے وہ بڑا اعلان کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایک قسم کا بند ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کا اعلان ہے اس میں بے شک تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، لیکن بہرحال اس گنجائش کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ کینیڈا نے جو ہے وہ ٹیمپرری ورک ویزا جو ہے وہ دینا بند کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کون سے لوگ زیادہ افیکٹ ہوں گے، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کن لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر یہ بھی ہم سامنے رکھ کے جان لیں گے کہ یہ جو ویزا بند کیا گیا ہے، یا جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، یا جس کو لمٹ کیا گیا ہے، یہ بالآخر کب کھلے گا، اور جب کھلے گا تو آپ کی کیا چانسز ہیں، اور آپ کیسے جا سکتے ہیں کینیڈا۔ تو اس میں جو کینیڈا نے عارضی غیر ملکی ورکرز میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کی ہے، اور انہوں نے ایک ٹویٹر کے اوپر اپنا بیان بھی جاری کیا ہے اس حوالے سے۔ جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو عارضی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد ہے اس میں کمی لائی جائے گی، یعنی کہ یہ جو ٹیمپرری فورن ورکرز ہیں ان کی تعداد میں کمی لانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب یہ اعلان کیوں کیا ہے اور اس کے بعد ان کی کیا پالیسی ہے؟ نمبر ون بات یہ کہ انہوں نے ایک تو اعلان کر دیا کہ ان ٹیمپرری ورک جو فورن ورکرز ہیں ان کی جو ہے وہ ریشو کم کی جائے گی، ان کی تعداد کم کی جائے گی۔ ساتھ ہی جو تفصیلات اس کے بعد سامنے آئی ہیں اس میں یہ بھی اعلان کیا گیا اور یہ بھی ڈائریکشنز پاس کی گئی ہیں کہ جو کمپنیز کسی بھی طرح فورن ورکرز کو جو ہے وہ کینیڈا میں لا رہی تھی، یا ان کے ورک پرمٹس جو ہے وہ ایشو کروا رہی تھی، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، چاہے وہ جینون ہو یا کسی اور طریقے سے، اب ان کے لیے بھی بہت سخت پالیسیز بنائی جائیں گی، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کینیڈین حکومت جو ہے وہ کام کرے گی کہ ایسا ایک نظام، ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ جس میں جو فورن کنٹری سے بندہ ہے وہ تبھی آئے کہ جب اس کی واقعی ضرورت ہو۔ اور اس بات کی جھلک جو ہے وہ کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بیان میں بھی یا ان کے ٹویٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے وہ کمپنیوں کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ملازمت کے لیے مقامی جو لوگ موجود ہیں، مقامی جو ورکرز موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں ہائر کر رہی ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ جناب ایک کمپنی ہے وہ آؤٹ آف دی وے جا کر کسی فار ایگزامپل پاکستان سے جو ہے وہ ورکرز کو بلا رہی ہے، ورک پرمٹ ایشو کر رہی ہے، اور وہ سارے انتظامات، اخراجات اور وہ ساری چیزیں ہیں، ایک بندہ اکیلا یا ود فیملی جو ہے وہ کینیڈا موو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی پوچھا کہ ہم ان کمپنیز کے لیے کہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا جو کینیڈا میں آلریڈی لوگ موجود ہیں، جو سال ہر سال سے کینیڈین امیگریشن کے اوپر آ رہے ہیں، ورک ویزوں پہ آ رہے ہیں، کسی اور ویزا پہ آ رہے ہیں، جو اس ملک کا حصہ ہیں، آپ ان کو ہائر کیوں نہیں کرتے؟ اور ان سے بھی بڑھ کر کے جو مقامی لوگ جن کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں، ساری چیزیں ان کی ریڈی ہیں، آپ ان کو ہائر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے US میں بھی ایک دو پروگرام اس طرح کے بھی انہوں نے لانچ کیے تھے، اس میں آپ کو یہ ریکوائرمنٹ شو کرنی پڑتی ہیں کمپنی کو، جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف لیبر ہے، کہ جس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے تمام سٹیپس لیے، تمام کوششیں کی، اور اس کے باوجود آپ کو مقامی طور پر وہ ورکرز نہیں مل سکے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیرون ملک سے جو ہے ان ورکرز کو کینیڈا میں یا امریکہ میں لے کے آئیں گے، اس پالیسی کے مطابق۔ تو ظاہر سی بات ہے US کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ سملر ایک پالیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کینیڈا کی، کہ جس میں انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو یہ جو ٹیمپرری فورن ورکرز پروگرام ہے اس کو بہت کانٹ چھانٹ کی جائے گی، اس کے اندر بہت زیادہ پالیسیز لائی جائیں گی، اس کو بہت زیادہ مائنوٹلی جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جج کرنے کے بعد اس میں ایک جو خبر ہے وہ بھی سامنے اور میں آپ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ 2025 تک جو ہے وہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔
پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کا جائزہ لیا جائے گا، ان ساری جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ان کو میجر کیا جائے گا، ان کو ریویو کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی اور فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے عارضی طور پر ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے، اس کو آپ فی الحال 2 سال کے لیے تو پرماننٹ ہی سمجھیں کہ اب آپ جتنی بھی کوشش کریں گے شاید آپ کو یہ ورک ویزاز نہیں ملیں گے۔ لیکن اس نئی پالیسی کے تحت جو ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اوپن ورک پرمٹ صرف ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ پروگرامز کے جو بین الاقوامی طلبہ ہیں یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اسپاؤسز کو جو ہے وہ مل سکے گا۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ وہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کی اسپاؤس یہاں ہیں یا وہاں آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو ان کو ورک ویزا ورک پرمٹ صرف اسی صورت میں ملے گا کہ جب آپ ماسٹرز پروگرام یا ڈاکٹریٹ پروگرام میں جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، ادروائز آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ اور جو انڈر گریجویٹس ہیں، بلکہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انڈر گریجویٹ اور کالج پروگراموں میں داخل بین الاقوامی طلبہ کے شریک حیات اب اوپن ورک پرمٹ حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو پالیسی آئی ہے کینیڈا کی کہ ہم نے جو ورکرز ہیں وہ مقامی طور پہ ہائر کرنے ہیں اور دیگر ممالک سے نہیں بلانے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہاں پر چانس دینا ہے، اور یہ جو ویزا کے اوپر سسپینشن یا بین ہے، اس کی جو پچھلی قسط تھی، اس پچھلی قسط میں جنوری 2024 میں کینیڈا نے ایک اور بڑا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت اسٹوڈنٹ ویزاز جو ہیں ان کی ریشو کم کی تھی، اور وہ ریشو کتنی کم کی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی کیا وجوہات تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب آپ اگر ایک براڈر اسکیم میں دیکھیں، ایک بڑے اس پہ لینس پہ دیکھیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کینیڈا جو ہے اب وہ شاید ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بلا چکا ہے، اب اس کے پاس اتنی شاید کیپیسٹی نہیں ہے، یا اگر کیپیسٹی بھی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ صرف کریم آف دی کریم جو ہے میں وہ لوگوں کو اپنے ملک میں بلاؤں اور ان سے جو ان کے ریکوائرڈ پروفیشنز ہیں ان کے اندر جابز لوں، کیونکہ ادروائز یہ جو اتنی بڑی بڑی پالیسیز ہیں، اتنی بڑی بڑی چینجز ہیں کہ آپ ورک ویزا کے اندر چینجز کر رہے ہیں، ایک قسم کا بین کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے اسٹڈی ویزا کے اندر بھی یہی چیز کی تھی۔ تو اسٹڈی ویزا کے حوالے سے جو ہے وہ جنوری 2024 میں کینیڈا نے یہ سارا اناؤنس کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جو وجوہات بنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو رہائش کی بہت کمی تھی، بہت زیادہ، یعنی کہ نا یہ ایشو تھا کہ رہائش حاصل کرنا، پھر اس کے کرائے اتنے زیادہ ہوتے تھے، اگر آپ کو مل جاتی تھی وہ ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے تھے، جو مختلف ممالک سے آتے تھے، اور ان کے لیے کرائے پہ جگہ ڈھونڈنا، وہاں رہنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ایک نئے انوائرمنٹ میں، پھر کام نہ ملنا، اور اگر ملنا ہے تو وہ اتنے ویجز نہیں مل رہے، یہ سارے فیکٹرز اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہاں پر ان لوگوں کو، کینیڈین گورنمنٹ کو جو ہے یہ پالیسی چینج کرنی پڑی، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے جو نمبرز میرے سامنے موجود ہیں کہ سال جو 2024 کا شروع کا حصہ ہے اس میں تقریباً 3,60,000 غیر ملکی طلبہ کو صرف ویزے جاری کیے تھے، اور یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں یہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 35% کم تھے۔ تو کینیڈا جو ہے اس وقت ایک ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے وہاں پر، وہ جو ویزوں کی ایک جو ہے وہ بہار لگی ہوئی تھی، اور جناب ایک ریل بیل تھی کہ آپ اپلائی کر رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے اور ایک دم سے جو ہے آپ کو مل جاتا تھا، اس کے چانسز ابھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دی اینڈ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا جو امیگریشن سسٹم ہے اس کے اندر انرول ہیں تو آپ کی باری آئے گی، لیکن یہ جو ابھی اسپیسیفک پالیسیز آئی ہیں یہ فورن جو ٹیمپریری ورک پروگرام ہے ان کا، اس کے حوالے سے انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہیں، اس میں چینجز کی ہیں کہ آپ کس کی جو ہے وہ اسپاؤس جو ہے وہ وہاں جا سکتی ہے اور کس کی نہیں جا سکتی ہے، یا جا سکتی ہے تو وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اسٹڈی ویزا میں چینجز آئی ہیں، یہ جو ورک ویزا میں چینجز آئی ہیں، یہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہے کینیڈا کی جانب سے، اور اس کے اندر اب جو ہے انڈیکیشن یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کر جو ہے وہ کینیڈا شاید اس قسم کی چیزوں کو اور مائنوٹلی جو ہے وہ دیکھے گا، کیونکہ اسٹڈی ویزا میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ ہم 2025 کے اینڈ پہ اس کو ریویو کریں گے، اور اب ورک ویزا، یہ جو ٹیمپریری فورن ورک ویزا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو، وہ سسٹم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں گیپس ہیں، کہاں لوپ ہولز ہیں، کہاں چیزیں جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسے ہم سسٹم کو اور جو ہے ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ جو بھی لوگ ہمارے ملک میں آئیں، جو بھی لوگ، جن لوگوں کو ہم ویزا ایشو کریں، ان کو پھر آگے روزگار کے مواقع بھی ہوں، ان کے لیے لائف یہاں پر ایک اچھی بھی ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ وہ کینیڈا کا ویزا حاصل کر کے یہاں پہنچ جائیں، اس کے بعد وہ اس اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بننے لگ جائیں۔ تو یہ بڑی میجر چینجز تھی، اور ان میجر چینجز کا ذکر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ کر دوں۔ آئندہ بھی اس حوالے سے جو انفارمیشن، یہ چیزیں آئیں گی سامنے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔